ويسمى هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما أو غيره مجاز أي لفظ العام مجاز في الباقي. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. عام کا قصر ان بعض پر جس کو عام جن سب کو شامل ہے اس میں سے بعض پر اس کو بند کرنا. یہ یا ہوتا ہے غیر مستقل کے ساتھ یا ہوتا ہے مستقل کے ساتھ. جی اگر ہو یہ غیر مستقل کے ساتھ تو پھر وہ عام حقیقت ہے بواقی میں اور وہ عام حجت ہے بلا شبہۃ فیہ اے فی الباقی حجت قطعیہ ہے، حجت ظنیہ نہیں ہے. یعنی عام سے جو چیز نکلی ہے نا وہ جو مخصص ہے وہ ہے استثناء، وہ ہے شرط، وہ ہے صفت، وہ ہے غایت. تو ان کی وجہ سے عام ظنی نہیں ہوتا بلکہ عام قطعی ہی رہتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. وفی المستقبل وفی المستقل استغفر اللہ. وہ دوسرا تھا عام کا کسر مستقل کے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ ہو تخصیص ہو، اور پیچھے وہ ہو پچھلے صفحے تھے اور وہ تخصیص ہے. تو پھر یہ جو مستقل مخصص ہے نا عام کا، یہ یا کلام ہے یا غیر کلام ہے. غیر کلام 5 قسم ہے. کلام تو واضح ہے، ظاہر ہے وہ کلام قرآن پاک میں ساتھ ہوگی یا حدیث ہے تو اس کے ساتھ ہوگی، وہ تو واضح ہے. تو یہ غیر جو تھا نا غیر کلام وہ عقل، حس اور بعض افراد کا ناقص ہونا، بعض افراد کا زائد ہونا، یہ تھا. وفی المستقل بین سطور دیکھ، عام مخصوص کا حکم جو مخصوص ہے قاصر مستقل کے ساتھ، یہ عام باقی میں مجاز ہے من حیث القصر، کہ جو اس کے نیچے رہ گئے ہیں ان میں وہ مجاز ہے، اور حقیقت ہے وہ ان کو شامل ہونے کی حیثیت سے. اور اب عام ایسی حجت ہے جس میں شبہ ہے. اب یہ عام ظنی ہو گئے. یہ عام اس سے مزید قیاس اور خبر وحد کے ساتھ تخصیص ہو سکتی ہے. خیر تفصیل آ رہی ہے. جی سنیں. تو فی المستقل کہ عام کا مخصص ہے مستقل، خواہ وہ کلام ہو یا، تو یہ جو مستقل میں جو عام ہے نا وہ مجاز ہے، وہ مجاز ہے. یعنی لفظ عام مجاز ہے باقی میں، لفظ تے حقیقتن بھی ہے. دونوں باتیں آ رہی ہیں. یعنی فی ما یعنی اس صورت میں کہ جب قاصر مستقل ہو اور نام رکھا گیا ہے اس کا تخصیص برابر ہے کہ مخصص کلام ہو یا کلام کا غیر امور خمسہ میں سے. تو اس میں یہ جو مستقل یہ جو ہے نا عام، یہ مجاز بھی ہے حقیقت بھی ہے. یہ کیا کہ جی مستقل میں کلام ہو یا مطلب کیا ہے اس کا، یعنی اس صورت میں جب کہ عام کا قاصر مستقل ہو اور اس کا نام کیا ہے تخصیص. اب عام بن گیا مخصص، وہ مستقل بن گیا مخصص. برابر ہے کہ ہو مخصص ہو شکونی برابر ہے کہ مخصص برابر ہے کہ مخصص کلام ہو یا کلام کا غیر ہو. تو مستقل کیا ہے مجاز ہے. مجاز ہے. یعنی
یعنی مجاز ہے عام کہ پیانے واجہ مجاز کا مطلب کیا ہے لفظ عام اب مجاز ہے باقی میں لفظ عام مجاز ہے باقی میں یعنی باقی جو نیچے بچ گئے اس کے افراد بے طریقے بطریق اطلاق اسم الکل علی البعض من حیث الکسر من حیث انہ مکسور علی الباقی بس مجاز اس کو کیوں کہا ہے کل بول کر مراد بعض ہو تو یہ مجاز ہوتا ہے کل بول کر مراد بعض ہو تو یہ مجاز ہوتا ہے مجاز ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کل کے نام کے بولنے کے طریقے کے ساتھ بعض پر یہ مجاز ہے من حیث القصر یعنی اس حیثیت سے کہ وہ بند کر دیا گیا ہے باقی پر کچھ نکل گئے ہیں باقی پر اس کو بند کر دیا گیا ہے اب ذکر عام ہے مراد سارے نہیں ہیں بعض ہیں اس حیثیت سے یہ مجاز ہے کیا کہ جی عام کا یہ مجاز کس طرح ہے یہ مجاز کس طرح ہے وہ یہ ہے کہ کل کا نام بولنا بعض پر من حیث القصر من حیث القصر کل کا نام بولنا کل کا نام بولنا بعض پر من حیث القصر یعنی اس حیثیت سے کہ عام بند ہو گیا ہے باقی پر اس اعتبار سے کیا ہے یہ مجاز ہے کیونکہ کل بول کر بعض مراد لینا تو یہ مجاز ہے حقیقت حقیقت من حیث التناول اے من حیث ان لفظ العام متناول للباقی یکون حقیقتا فیہ اور یہ عام جو مخصص ہو گیا ہے مستقل کے ساتھ یہ حقیقت ہے من حیث التناول یہ عام جو مخصص ہو گیا ہے مستقل کے ساتھ اگر ٹورنا یہ عام یہ حقیقت ہے من حیث التناول پھر آخنا یہ عام حقیقت ہے من حیث التناول کیا مطلب ہے یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ عام شامل ہے باقی کو لہذا جو اس کے نیچے بچ گئے ہیں ان میں وہ حقیقت ہے ان میں وہ تو دو حیثیتیں ہو گئی ہیں ایک کیا کہ جی یعنی لفظ عام اس حیثیت سے کہ باقی کو شامل ہے جو بچ گئے ہیں تو لہذا ان میں وہ کیا ہے ان میں وہ حقیقت ہے علامہ یأتی فی فصل المجاز انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ان قریب آئے گا مجاز کی فصل میں انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہے کہ بھئی مجاز بھی ہوتا ہے حقیقت بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے موضوع لا کا غیر مراد یہ مجاز ہے اور اس کو شامل ہے اس اعتبار سے وہ حقیقت ہے تو اس کے نیچے مثلا 15 افراد تھے 5 نکل گئے ہیں تو چونکہ 15 اس کا موضوع لا 15 ہے تو مراد 10 ہیں لہذا مجاز ہے اور جو 10 نیچے ہیں چونکہ وہ اس کے اندر ہیں ان کے لیے وہ حقیقت ہے ان کے لیے وہ ایک مسئلہ دوسرا وَهُوَ حُجَّةٌ فِيهِ شُبْهَةٌ اے مطلب ہے اب جو ہے نا یہ جو عام ہے اس لیے کہا کہ یہ تخصیص ہے یہ عام حجت ہے شرعی لیکن جس میں شبہ ہے جس میں یعنی اب یہ عام مخصوص البعض ہے جس کو کہتے ہیں کہ عام مخصوص البعض ضمنی ہوتا ہے کیا ہو گیا کیا کہ اور یہ عام ہے یہ عام حجت ہے یعنی شرعی دلیل ہے شرعی دلیل ہے جس میں شبہ ہے جس میں شبہ ہے سمجھے اے شاباش تقریر و کلام ہی یہ ہے کہ عام مقصور علی البعض جو ہے وہ عام جو بعض پر بند کر دیا گیا ہے نہیں خالی اس سے یہ کہ ہوگا وہ مقصور بعض پر غیر مستقل کے سبب سے یا پس اول صورت پر اگر وہ غیر مستقل ہے اگر مخصص اور مخرج معلوم ہے تو یہ حجت ہے جیسا کہ تھا کسر سے کسر علی البعض سے پہلے حجت تھا کیوں باوجہ نہ پیدا کرنے شبے کے اس لیے کہ یا لأنہ اس لیے کہ مخرج کی جہالت
یا احتمال رکھنا اس کا تعلیق کا، جی وہ نا لعدم مور سے شبہ تھے کہ اس میں شبہ پیدا نہیں ہوا، اور غیر مستقل جو ہے وہ تو نہیں شبہ پیدا ہوتا ہے بھی مخرج کی جہالت ہو یا تعلیل کا احتمال رکھے کہ علت کے ذریعے باقی نکل سکیں، اور غیر مستقل جو ہے وہ تو تعلیل کا اعتبار نہیں رکھتا، چونکہ مخرج معلوم ہے اور تعلیل کا یہ احتمال نہیں رکھتا، لہٰذا یہ دلیل قطعی ہے۔ جی اور اگر مجہول ہو، کیا ہو؟ اگر مجہول مخرج، مجہول ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ عبیدہ احرار الا بعضاً، الا بعضاً، کہ اس میرے غلام سارے آزاد ہیں مگر بعض۔ اب وہ بعض کون سے اس نے پیدا کر دی، اس نے جہالت کو کس میں باقی میں، کہ وہ عبید کے اندر کون کون سے باقی ہیں، پس نئی صلاحیت رکھتا یہ حجت بننے کی یہاں تک کہ بیان کی جائے، مراد اور ثانی صورت پر او مخصص مستقل، ثانی صورت پر یا یہ کہ ہوگا مخصص عقل یا کلام یا دونوں کا، غیر اگر ہو مخصص کون عقل تو پھر بھی عام کیا ہوگا، ہوگا باقی میں، یہ پڑھ چکے ہو رہے، کیونکہ یہ شبہ کو پیدا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہ تقاضا کرے عقل اس کے اخراج کا وہ خام خواہ مخرج ہے، اور اس کا جو غیر ہے وہ باقی ہے جیسا کہ پہلے تھا، جیسا کہ استثناء میں ہوتا ہے، جی اس میں نظر ہے، اس لیے کہ عقل کبھی تقاضا کرتی ہے بعض مجہول کے اخراج کا بھی، بائیں طور کے حکم ہو ان چیزوں سے کہ ممتنع و کل پر نہ کہ جیسے الرجال و فی الدار مثال کے طور پہ، پس اولا یہ ہے کہ تفصیل کی جائے جیسا کہ استثناء میں، خیر، اور بنایا جائے قطعی، بنایا جائے گا قطعی جب کہ ہو مخصوص معلوم، جیسا کہ خطابات میں وہ خطابات کے خاص کیا گیا ان سے کس کو، مجہول کو، بس نہ کہا جائے جائز ہے یہ کہ ہو قطعیت اس کی بواسطہ اجماع، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ تھا قطعی پہلے سے کہ اجتہاد اور اجماع بھی وجود میں نہیں آئے تھے، پہلے وہ قطعی تھا، جی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اگر مخصص کون ہے عقل کا غیر اور کلام کا غیر، اور نہیں درپے ہوئے اس کے لیے مصنف بس صرف دو ہی بیان کیے ہیں، پس جزمی بات ہے کہ نہیں باقی رہے گا، کیونکہ عادات مختلف ہیں، زیادتی اور نقصان کا خفا خفا ہو سکتا ہے، وہی یہ تین باقی یہی تھے نا کہ عادت ہے نا حص وہ ہے نا ناقص ہونا تھے، وہ عادت وہ حص ہوئی نا، اور عدم اطلاع حص کا اشیاء کی تفصیل پر یہ مشکل ہے، اللہم یہ کہ معلوم ہو جائے قدر مخصوص قطن پھر ٹھیک ہے، اور اگر مخصص وہ کیا ہے تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، پس اس میں اختلاف ہے، عند القرخی رحمہ اللہ نہیں باقی رہے گا عام حجت بالکل، عند البعض اگر مخصص معلوم ہے تو عام، اور اگر مجہول ہے تو حجت نہیں بالکل، عند البعض اگر مخصص معلوم ہے تو عام، ہاں وین کان مجہولاً، اور مخصص نے مخصص جو خاص کیا گیا، مخصص جو نکالا گیا ہے تو ساکت ہو جائے گا، مخصص باقی رہے گا عام علی ما کان، اور مختار یہ ہے کہ عام تخصیص کے بعد ایسی دلیل ہے کہ جس میں شبہ داخل ہو جاتا ہے، وہ معلوم ہو مخصص یا مجہول ہو، جی سنیں اے بات یہ تلوی کی عبارت ہے ساری، جی چلو جی، اور مستقل میں کلام ہو یا غیر کلام ہو، یعنی اس صورت میں جب کہ ہو قاصر مستقل اور نام رکھا گیا ہے اس کا تخصیص، تو اب یہ بن جائے گا مخصص، عام بن جائے گا مخصص، چلو جی،
تے مخصوص البعض برابر ہے کہ ہو مخصص برابر ہے کہ وہ مخصص کلام یا کلام کا غیر. کلام کا غیر تو مستقل میں کلام ہو یا غیر ہو کیا ہے؟ مجاز ہے. مجاز ہے. کیا مطلب؟ یعنی لفظ عام مجاز ہے باقی میں، اور من وجہ بحقیقت من وجہ. مجاز کس طرح؟ کل کے نام کے بولنے کے طریقے کے ساتھ کل کے نام کے بولنے کے طریقے کے ساتھ بعض پر بعض من حیث القصر من حیث کی مطلب یعنی اس حیثیت سے کہ عام بند کیا گیا ہے باقی پر. اس اعتبار سے مجاز ہے چونکہ بعض مراد ہے. حقیقت ہے من حیث التناول یعنی اس حیثیت سے کہ بے شک عام کا لفظ شامل ہے باقی کو، تو ہوگا عام کا لفظ حقیقت باقی میں بمطابق اس کے جو آئے گا مجاز کی فصل میں انشاءاللہ تعالی. اور عام اس صورت میں کیڑی صورت میں عام یہ جو صورت بیان ہو رہی، عام اس صورت میں کیا ہوگا؟ حجت ہے جس میں شبہ ہے. جی. اور مستقل میں درا حالے کے کلام ہو یا اس کا غیر ہو، یعنی اس صورت میں جب کہ ہو قاصر مستقل اور نام رکھا گیا ہے اس کا تخصیص، برابر ہے کہ ہو مخصص کلام یا اس کا غیر، تو عام مجاز ہے. یعنی لفظ عام مجاز ہے باقی میں اسم کے کل کے نام بولنے کے طریقے کے ساتھ بعض پر من حیث القصر، یعنی اس حیثیت سے کہ عام مقصور ہے باقی پر، اور عام حقیقت ہے من حیث التناول، یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ عام شامل ہے باقی کو، تو ہوگا حقیقت اس باقی میں بمطابق اس کے جو آئے گا مجاز کی فصل میں انشاءاللہ تعالی. اور عام حجت ہے جس میں شبہ ہے. اگین جی. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ قَوْنِهِ اے بین قون المخصص المستقل كلاما أو غيره فإن العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فإنه دليل فيه شبهة ولم يفرقوا في هذا الحكم بين أن يكون المخصص كلاما أو غيره. صبر. تمہید للفرق لاتی، جو لاکن سے فرق ہے نا، لاکن سے جو فرق بیان کرنا ہے جی، اس کی یہ تمہید مسئلہ سمجھ پہلے. نئی تفریق کی علماء نے اس کے ہونے کے درمیان، اس کے کلام یا غیر کلام ہونے کے درمیان نئی تفریق کی اس کے بین کون کا مرجع یعنی ہونا مخصص مستقل، کہ مخصص مستقل ایک ہے کلام، ایک ہے عقل، ایک ہے باقی تین. تو وہ حاشیے پر پڑھے ایک باقی تین کو مصنف نے بیان نہیں کیا، دو کو خاص کر کے بیان کیا، کلام کو اور عقل کو. سنیں تو علماء نے نئی فرق کیا مخصص مستقل کے ہونے کے درمیان کلام یا غیر کلام. یہ فرق کی مطلب نہیں فرق کیا، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ ہر عام کہ خاص کیا گیا وہ مستقل کے ساتھ، ہر عام جو خاص کیا گیا مستقل کے ساتھ، کہ جس کا مخصص مستقل ہو خواہ کلام ہو یا غیر کلام ہو، یہ عام دلیل ہے جس میں شبہ ہے. کیا کہ جی. اور علماء نے نئی تفریق کی مخصص مستقل کے کلام اور یا غیر کلام ہونے کے درمیان، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ ہر عام کے خاص کیا جو خاص کیا گیا ہے مستقل کے ساتھ، تو یہ عام دلیل ہے جس میں شبہ ہے. پہلے لفظ تو سمجھو نا بھی عام تو ہو گیا نا، تو اب اس کے اندر سے جو فرد نکالنے والا ہے اس کا کیا نام ہے؟ مخصص. تو عام کیا بن گیا؟ مخصص. مخصص میں نو تو وہ جو نکالے گئے وہ مخصوص ہو گئے جی، مخصص بھی وہ ہو گئے جی. تو کیا کہا انہوں نے کہ ہر عام کے خاص کیا گیا ہو مستقل کے ساتھ، ہر عام جس کا مخصص مستقل ہو، یہ عام
दलील है जिसमें शुबा है, یہ عام ये आम दलील है जिसमें शुबा है। اور علماء نے نہیں فرق کیا اس حکم میں जी کہ وہ مخصص کلام ہو یا गैर कलाम हो, جیسے عقل حس عادت ہونا بعض افراد کا ناقص یا زائد. سنیں یہ آگئی تمہید. اب لیکن سے آگے جواب ہی اور نہیں تفریق کی اس کے ہونے کے درمیان، یعنی مخصص مستقل کے यानी मुखस्सिस मुस्तकिल के کلام ہونے کے درمیان یا غیر کلام ہونے کے درمیان انہوں نے فرق نہیں کیا، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے ہر عام جو خاص کیا گیا مستقل کے ساتھ. اب یہ مطلقاً کا مستقل کلام ہو یا غیر کلام ہو، کیونکہ یہ عام دلیل ہے جس میں شبہ ہے، اور نہیں تفریق کی انہوں نے اس حکم میں. کیڑا حکم؟ کہ یہ عام دلیل ہے جس میں शुबा है, نہیں تفریق اس حکم میں درمیان اس کے کہ ہو مخصص वो मुखस्सिस کلام یا غیر کلام. جی और नई तफरीक की उस होने मुखस्सिस मुस्तकिल के कलाम या गैर कलाम होने के दरमियान, क्योंकि उलमा ने फरमाया है कि हर आम के ख़ास किया गया हो मुस्तकिल के साथ یہ عام ये आम दलील है जिसमें शुबा है. और नई तफरीक की इस हुक्म में मुखस्सिस के कलाम होने के दरमियान या गैर कलाम, یعنی जौन सा भी मुखस्सिस मुस्तकिल है وہ عام جو ہے نا وہ کیا ہو گیا دلیل ہے جس میں شبہ ہے. جی लाकिन याजिबु हुनाका फर्कुन علامہ فرماتے ہیں لیکن واجب ہے یہاں الفرق بین المخصوص بالعقل. مخصوص کون ہے؟ جو نکالا گیا کس سے؟ عام سے جو کس سے نکالا گیا؟ عام سے جو خاص کیا گیا ہے. کہ جو فرق ہے درمیان مخصوص بالعقل تے مخصوص من حیث القطعیت، عقل کے ذریعے جس سے کچھ نکالے جائیں عام باقیوں میں قطعی رہتا ہے، اور کلام کے ذریعے اگر عام سے کچھ فرد نکالے جائیں تو باقیوں میں ظنی ہوتا ہے. کلام مراد کلام سے غیر مستقل نہیں ہے، مستقل ہے. غیر مستقل تو پہلے آ گئی ہے، مستقل کلام. مستقل کون جو جملہ ہو پورا. جی لیکن یہاں فرق، یہاں واجب ہے فرق کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وَهُوَ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ يَنبَغِي أَن يَكُونَ قَطْعِيًّا. بس اور وہ یہ ہے کہ وہ جو خاص کیا گیا کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ. مناسب یہ ہے کہ وہ ہو قطعی. کیا ہو؟ قطعی ہو. وہ قطعی ہو. عقل کے ذریعے جس عام سے کچھ نکالے گئے نا عام باقیوں میں قطعی ہو، دلیل ظنی نہ ہو. اس سے کوئی نکالنا ہے مزید تو قطعی کے ساتھ نکالیں گے، ظنی کے ساتھ نہیں نکال سکتے. کیا جی؟ اور وہ فرق یہ ہے کہ مخصوص بالعقل. الف لام موصولہ وہ جو خاص کیا گیا ہے عقل کے ساتھ، یعنی وہ عام جس سے عقل کے ذریعے کچھ فرد نکالے گئے ہیں باقی میں عام قطعی ہو. عام قطعی ہو کیوں؟ لأنه في حکم الاستثناء، لیکن اس لیے کہ یہ جو عام ہے نا یہ استثناء کے حکم ہے. کس کے حکم ہے؟ استثناء کے حکم ہے. کیا کہ اس لیے کہ یہ عام استثناء کے حکم میں ہے. لیکنہ حذف مجهول الاستثناء متعمدا على العقل على انه مفروغ عنه. تو سوال ہے تو پھر استثناء کا یا ذکر ہونا چاہیے جہاں عقل کے ذریعے فرض نکالے گئے ہیں. کہتے ہیں لیکن حذف کیا گیا استثناء کو اعتماد کرتے ہوئے عقل پر، اس بنا پر کہ جہاں عقل مخصص ہوتی ہے وہاں کسی اور چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے فراغت کی گئی ہے. کیا کہ جی یہاں پر سوال ہے جب یہ استثناء کے حکم ہے تو پھر استثناء کا ذکر ہونا چاہیے.
علامہ فرماتے ہیں لیکن استثناء کو حذف کیا گیا ہے اعتماد کرتے ہوئے، کیا گیا ہے اعتماد کرتے ہوئے عقل پر، اس بنا پر کہ فراغت کی گئی ہے اس سے. کیا مطلب کہ جہاں عقل مخصص ہوتے ہیں وہاں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے مفروغان ہو کہ وہاں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اب عطا سے تفریح اندما نہ کر، لیکن واجب ہے یہاں فرق، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص بالعقل مناسب ہے. مناسب میں نے ضروری ہے یہ کہ ہو قطعی، اس لیے کہ یہ جو مخصوص بالعقل ہے استثناء کے حکم میں ہے، لیکن حذف کیا گیا استثناء کو اعتماد کرتے ہوئے عقل پر، اس بنا پر کہ فراغت کی گئی ہے اس سے، یعنی استثناء کے ذکر کرنے سے. عقل چونکہ مخصص ہے لہذا کسی اور کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی لیکن واجب ہے یہاں فرق، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ شے جو خاص کی گئی ہے عقل کے ساتھ مناسب ہے یہ کہ ہو قطعی، اس لیے کہ یہ عام استثناء کے حکم میں ہے، لیکن حذف کیا نہیں. یہ نا لینا ہو، یہ جو مخصوص بالعقل ہے نا، مخصوص بالعقل، یہ جو مخصوص بالعقل ہے یہ استثناء کے حکم میں ہے، لیکن حذف کیا گیا ہے استثناء کو اعتماد کرتے ہوئے عقل پر، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ فراغت کی گئی ہے استثناء سے، بھی اس میں استثناء کا ذکر کریں اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عقل خود مخصص موجود ہے. سمجھے؟ وَهُوَ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ، یعنی مخصص مستقل عقل سے اور تخصیص بالعقل نہیں پیدا کرتی کس کو؟ شبہ کو. فقولهم هو حجۃ فی شبہۃ، ینبغی یہ کہ ہو مراد اس سے مخصوص ما سوا عقل کے، لیکن حذف استثناء، لیکن حذف کی گئی، حذف کرنا استثناء العقل کا متعمداً کس پر؟ متعلم کی عقل پر، کیونکہ وہ ظاہر ہے. جی سنیں ہی اوکے ساری گل آخر تک. جی وَهُوَ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ خبر دیتا ہے کہ مخصص انکان الحس یا عادت یا زیادت یا نقصان، صرف عقل والا جو ہے نا وہ قطعی ہے، تو لہذا باقی تین والا مناسب یہ ہے کہ لا یب کا قطعی ہے، کیونکہ آتے مختلف ہیں. زیادتی نقصان میں بھی خفا ہے، اور عدم اطلاع الحس علی تفسیر الاشیاء الاخری. جی حتی لا نقول ان قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ونظائرہ دلیل فیہ شبہۃ. توجہ کر، حتیٰ کہ ہم نہیں کہتے. پچھلی بات ایک مرتبہ دیکھو، پیچھے آیا تھا وَتَخْصِيصُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ خطابات شرع من هذا القبیل، کہ خطابات شرعیہ سے مجنون بھی نکل گیا، صبی بھی نکل گیا، یہ اسی قبیلے سے ہے. یہ یعنی عقل مخصص ہے، یعنی عقل مخصص ہے. تب سمجھیں کہ حتیٰ کہ ہم نہیں قول کرتے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، آگے فاغسلوا، اور اسی طرح واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سارے یہ ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ چونکہ عقل نے ان سب سے مجنون اور صبی کو نکالا ہے لہذا جس عام سے کچھ نکالے جائیں وہ دلیل ظنی ہو جاتی ہے، لہذا پھر یہ سارے خطابات شرعیہ یہ دلیلیں ظنی ہیں، ان میں شبہ ہے، یہ ہم قول نہیں کرتے. یہ ہم کیا جی شارح فرماتے ہیں حتیٰ کہ ہم نہیں قول کرتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اور اس کے علاوہ باقی خطابات یہ دلیل ہیں جس میں شبہ ہے، یہ قول ہم نہیں کرتے. کیوں؟ سمجھے ہی وہ اگلی گل پھر پڑھ دیں. ہاں وہ یہ ہے نا
ہاں وہ اگو آ رہے اور کہ دلیل آ رہی ہے کہ یہ قول ہم کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ جتنے خطابات شرعی ہیں یا عقل مخصص ہے کس کے لیے؟ بچے اور مجنون کے لیے مخصص ہے ہے، کہ یہ حکم بچوں کو بھی ہے نہیں مجنونوں کو ہے، تو مخصوص ہے کہ نہیں؟ کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے لہذا یہ ایتے اپنے ماں باقیہ میں قطعی ہیں، لہذا ان کا کوئی منکر ہو، زنی کا تو منکر کافر نہیں ہوتا، ان میں سے کسی دلیل کا منکر ہو، قرآن تو مانے کہ میں اس کا معنی نہیں مانتا ہوں، تو اس سے کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہوگا کہ یہ باقی میں کیا ہے؟ نہ کہ زنی کا منکر کافر نہیں ہوتا جی، اگواری گل ساری جی، حتیٰ کہ نہیں کہتے ہم بے شک قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اور اس کے نظائر دلیل ہے جس میں شبہ ہے، یہ ہم قول نہیں کرتے جی، تاکہ ہم نہیں قول کرتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ، اور اس کی نظائر دلیل ہے جس میں شبہ ہے۔ بسم اللہ۔ وَهَذَا فَرْقٌ قَدْ تَفَرَّدْتُ بِذِكْرِهِ وَهُوَ واجب ذکر۔ بس بہت پھر پڑھنے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ فرق ایسا ہے جس کے ذکر کے ساتھ میں متفرد ہوا ہوں، کیونکہ علماء کی تو بات انہوں نے کر دی ہے کہ سب نے کہا ہے کہ جو عام جس کا مخصص مستقل ہو وہ دلیل اس میں شبہ ہے جی، تو وہ تو عام بات کر دی ہے۔ تو یہ جو فرق نکالا کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، میں نے یہ بیان کیا، سنیں، اور یہ فرق تحقیق متفرد ہوا ہوں میں اس کے ذکر کے ساتھ جی، اور یہ فرق تحقیق متفرد ہوا ہوں میں اس کے ذکر کے ساتھ۔ آگے وَهُوَ واجب، پڑھنا گا وَهُوَ واجب الذکر۔ خطابات الشرع التي خص منه الصبي والمجنون، من ہا کہ من ہو، خص منها الصبي والمجنون بالعقل دلیل فيه شبہۃ۔ اور یہ فرق کرنا، یہ بات، یہ فرق واجب الذکر ہے، اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری؟ تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ خطابات شرع شریف کے خطابات وہ خطابات جن سے صبی اور مجنون کو خاص کیا گیا عقل کے ساتھ، وہ خطابات شرع دلیل جس میں شبہ ہو، یہ وام نہ پڑ جائے۔ کیا کہ جی، اور یہ فرق ضروری ہے حتیٰ کہ نہ وہم کیا جائے کہ شرع کے خطابات وہ خطابات جن سے خطابات نہیں، خطابات جن سے خاص کیا گیا ہو صبی اور مجنون کو عقل کے ساتھ، وہ دلیل وہ خطابات دلیل ہیں جس میں شبہ ہے، یہ وہم نہ پڑے۔ کل خطابات الواردۃ بالفرائض، جیسا کہ خطابات جو وارد ہیں فرائض کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سارے کیا کہ جیسے خطابات جو واردہ ہیں فرائض کے ساتھ، فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ جَاحِدُهَا إِجْمَاعًا، کیونکہ ان خطابات جو واردہ بالفرائض ہیں ان کا جو منکر ہے اس کی تکفیر کی جاتی ہے، فہذا دلیل القطعیت، تو منکر کافر تب ہے کہ ان کو پہلے دلیل قطعی مانے، دلیل قطعی مانے۔ کیا کہ کیونکہ یہ خطابات جو کہ واردہ ہے فرائض کے ساتھ، ان کا انکار کرنے والے کی تکفیر کی جاتی ہے اجماعاً، مع کونہا مخصوصتاً عقلاً، باوجود کہ یہ سارے خطابات مخصوصہ ہیں عقلاً، کہ ان سے مجنون اور صبی کو نکالا گیا ہے، اس کے باوجود منکر کافر ہے۔ کیا کہ باوجود ہونے خطابات کے مخصوصہ عقلاً، تو اس کے باوجود ان کے جاہد کی تکفیر کی جاتی ہے۔ فَإِنَّ تو خلاصہ کے نکلا فین او قانون قاعدہ، تخصیص بالعقل لا یورث شبہۃ، کیونکہ تخصیص بالعقل یہ شبہ کو پیدا کیا کہ جی، کیونکہ تخصیص بالعقل شبہ کو پیدا نہیں کرتی۔ مراد بالتخصیص بالعقل سے
ادراک نس کے معنی کا عقلاً، یہ ادراک نہیں بدلاتا نہ یہ ادراک نس کو از روئے عقل کے جیسا کہ چاہے بدلا دے ایسا نہیں ہے، یہ مطلب ہے. لہٰذا فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلُ تَخْصِيصَهُ يَخُصُّ وَمَا لَا فَلَا، کیونکہ ہر وہ کہ واجب کرے عقل اس کو، واجب کرے عقل اس کی تخصیص کو، وہ خاص ہو جاتا ہے خام خواہ، اور جس کو عقل نہ، جس کی تخصیص کو واجب نہ کرے وہ خاص نہیں ہوتا. لہٰذا عقل کے ذریعے جو تخصیص ہے یہ عام کی قطعیت میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی. جی عام اسی طرح کیا ہے، قطعی رہتا ہے، عام اسی طرح قطعی رہتا ہے. جو سمجھے ہی اے شاباش سے. اور وہ واجب الذکر ہے حتیٰ کہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ شرع کے خطابات، وہ خطابات خاص کیا گیا ان سے بچے کو اور مجنون کو عقل کے ساتھ. وہ جو خطابات ہیں دلیل ہے جس میں شبہ ہے، تاکہ یہ وہم نہ ہو جیسا کہ خطابات، ایسے خطابات جو واردہ ہیں فرائض کے ساتھ، یعنی جن میں فرائض کا بیان ہے، کیونکہ تکفیر کی جاتی ہے ان خطابات کے منکر کی اجماعاً، باوجود ہونے ان خطابات کے مخصوصہ عقلاً، یعنی نکالا گیا ہے ان سے غیر مکلف کو، کیونکہ تخصیص بالعقل نہیں پیدا کرتی شبہ کو. پس ہر وہ کہ واجب کرے عقل اس کی تخصیص کو، وہ مخصوص ہو جائے گا، اور وہ کہ نہ واجب کرے عقل اس کی تخصیص کو، پس نہیں خاص ہوگا. جی اور یہ فرق تحقیق منفرد ہوا میں اس کے ذکر کے ساتھ، اور یہ واجب و ذکر ہے حتیٰ کہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ شرع کے خطابات کو کہ خاص کیا گیا ہو ان سے، اس سے بچے کو اور سبیج کو عقل کے ساتھ، یہ دلیل ہے جس میں شبہ ہے. یہ شبہ جیسا کہ وہ خطابات جو کہ وارد ہے فرائض کے ساتھ، کیونکہ تکفیر کی جاتی ہے ان خطابات کے جاہد کی اجماعاً، باوجود ہونے ان خطابات کے مخصوصہ عقلاً، کیونکہ تخصیص بالعقل نہیں پیدا کرتی شبہ کو. پس بے شک ہر وہ شے کہ واجب کرے عقل اس کی تخصیص کو وہ خاص ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شے کہ عقل اس کی تخصیص کو واجب نہ کرے وہ خاص نہیں ہوتی.